إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ ترجمہ کنز الایمان۔ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پر نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، وہ جو ایمان لائے اور پرہیزگاری کرتے ہیں انہیں خوشخبری ہے، دنیا کی زندگی میں اور آخرت میں اللہ کی باتیں بدل نہیں سکتی، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک عزت ساری اللہ کے لیے ہے، وہی سنتا اور جانتا ہے۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كونوا مع الصادقين صدق الله العلي العظيم وصدق رسول النبي الكريم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين ثم آمين۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نور الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله۔ سب تعریفیں، حمدیں اور ثنائیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو عبادت کیے جانے کے لائق ہے، پوجا کیے جانے کے لائق، وحدہ لا شریک، جس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں، تمام جہانوں کے پیدا فرمانے والا اور تمام مخلوقات کو روزی پہنچانے والا، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ان گن درود و سلام نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ پر، کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار اوصاف حمیدہ، بے شمار کمالات اور بے شمار معجزات عطا فرما کے دنیا میں مبعوث فرمایا، اور جن پر اللہ کے بندے، صالحین، اولیاء کرام، اصحابہ کرام اور حتیٰ کہ انبیاء کرام اور فرشتے بھی اور خود خدا درود و سلام بھیجتا ہے۔ بلا تمہید ابھی میں نے
قرآن پاک کی ایک آیہ مبارک کا ایک ٹکڑا تلاوت کیا، کونوا مع الصادقین۔ اللہ فرما رہا ہے کہ سچے لوگوں کے ساتھ ہو جائیں۔ یا اللہ وہ سچے لوگ کون ہیں جن کے ساتھ ہم ہو جائیں؟ کیونکہ حکمن فرما رہا ہے کہ اے مومنو تم سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، ان کے ساتھ منسلک ہو جاؤ، ان کی صحبت میں بیٹھا کرو، ان کے ساتھ دوستی، محبت اور عقیدت پیدا کرو۔ اللہ نے پھر قرآن پاک میں اور سورۃ فاتحہ شریف میں انعمت علیہم صراط الذین انعمت علیہم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، اور یہ کلام الہی ہے لیکن نمائندگی بندوں کی ہے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں استدعا اور دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام اور اکرام ہوا۔ نماز کے اندر ہم اللہ سے یہ استدعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ تو وہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ اللہ نے اس کی بھی قرآن پاک میں وضاحت فرما دی، انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ وہ انعام یافتہ جو ہیں وہ انبیاء کرام کی جماعت ہے، صدیقوں کی جماعت ہے، شہداء کی جماعت ہے، صالحین کی جماعت ہے۔ یہ انعام یافتہ ہے۔ میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ فاتحہ شریف اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اور ہر نماز میں ہم متعدد بار اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا اور استدعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تیرا انعام ہوا۔ یا اللہ تو نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ مجھے قرآن پر چلا، مجھے احادیث پر چلا؟ یہ بڑی اس میں حکمت ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ قرآن وہ جو کتاب ہدایت ہے اس پر چلانے کی استدعا ہوتی، چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے ہم استدعا کرتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق ہمیں ہدایت عطا فرما، لیکن نہیں، ہم دعا کیا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ان لوگوں کے راستے پر چلا جن لوگوں پر تیرا انعام ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ قرآن حدیث سے ہٹ کر ہے، مقصد یہ ہے کہ ہر کوئی قرآن کا ترجمہ اور تفہیم اپنے معافی ضمیر اور اپنی طبع کے مطابق کرے گا، اور قرآن حدیث کی تحت جو تفہیم ہے، حدیث کو جو سمجھنا ہے، وہ بھی ہر آدمی جو ہے وہ اپنی سمجھ، اپنی بصیرت اور بصارت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس لیے وہ کرائٹیریا نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ ہر آدمی کی بصیرت اور بصارت، ہر آدمی کی علمی استطاعت اور استطاعت وہ دوسرے سے ڈفر کرتی ہے، مختلف ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک کرائٹیریا نہیں بنایا جا سکتا۔ اللہ نے وہ مسئلہ ہی حل کر دیا کہ تم ان چکروں میں پڑھنے کی بجائے میرے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جاؤ اور ان کے راستے پر چلو۔ وہ ایسا راستہ ہے جو سیدھا جنت کی طرف ہے، وہ ایسا راستہ ہے جو سیدھا میری طرف ہے، اور اس میں میری معرفت ہے، میرا قرب ہے، اور
میرے متعلق تفہیم ہے. اور یہی وجہ جنہوں نے صرف قرآن حدیث سے توحید سیکھنے کی کوشش کی وہ توحید میں مار کھا گئے. پھر ابن تیمیہ جو ہے نا وہ پھر کرسی پر بیٹھا کہتا کہ اللہ کی کرسی جو اتنے فٹ ہے, لمبی ہے, اتنی چوڑی ہے, اور اللہ اس کے اوپر بیٹھتا تو وہ چین چین کرتی ہے. توحید ہی غلط ہو گیا, توحید کا فلسفہ ہی غلط ہو گیا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جو صدیق ہے, جو سچے لوگ ہیں, جو انعام یافتہ لوگ ہیں, ان کے ساتھ اولئک هم صدیقون شہداء عند ربہم. فرمایا ان کا فائدہ کیا ہوگا, اس سے کیا ملے گا؟ ہم نیک لوگوں کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں, ان کی صحبت میں بیٹھتے ہیں, ان سے محبت کرتے ہیں, یا اللہ اس کا صلہ کیا ملے گا؟ اللہ نے فرمایا اولئک هم صدیقون شہداء عند ربہم. یہی لوگ قیامت والے دن, یہی لوگ میدان پر, یہی لوگ قبر میں, یہی لوگ جب قیامت والے دن حساب و کتاب ہوگا تمہاری گواہی یہی دیں گے. اولئک هم صدیقون شہداء عند ربہم. اللہ کے ہاں تمہارے متعلق گواہی دینے والے یہی انعام یافتہ لوگ ہوں گے. یہ اولیاء اکرام کی جماعت ہوگی. وہ بنی اسرائیل کا واقعہ جو سرکار نے اپنی زبان مبارک سے اصحابہ کرام کو خود سنایا کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی جو بڑا قاتل تھا, فاسق و فاجر تھا, اس نے 99 قتل کر دیے. 99 قتل کرنے کے بعد اس کے ذہن میں آیا میری بخشش بھلا ہو سکتی ہے, میں نے 99 آدمی قتل کر دیے. وہ اس وقت کا جو راہب تھا, عالم دین تھا, اس کے پاس گیا. اس نے جا کے کہا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں, تو بھلا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ اس نے کہا نہ, تیری بخشش نہیں ہوتی. وہ عالمی دین تھا سب نے جس کے پاس کیا, اس نے کہا کہ تیری بخشش نہیں, تو نے 99 بندے قتل کر دی. اس نے اس کا بھی سر قلم کر کہ تو میرے متعلق یہ کہتا ہے کہ تیری بخشش نہیں ہوگی. اس نے اس کا بھی سر قلم کر. اس کو پتہ چلا کہ فلاں جگہ ایک خانقاہ ہے, وہاں درویش لوگ رہتے ہیں اور دین کی خدمت کرتے ہیں اور دین کا کام کرتے ہیں. وہ ان کے پاس چلا گیا, جا کے کہا میں نے 100 قتل کیے, میری بخشش ہو سکتی ہے؟ انہوں نے کہا ہاں تیری بخشش ہو سکتی ہے, فلاں جگہ ایک اللہ کا بندہ ہے. انہوں نے بھی ریفر کر دی کہ فلاں جگہ ایک اللہ کا بندہ ہے, اللہ کا ولی ہے. جب اللہ کی بارگاہ میں تیرے لیے وہ استدا اور دعا کرے گا نا تیری بخشش ہو جائے. ٹھیک ہے جناب. وہ سفر پر روانہ ہو گیا. اب وہ اس ولی اللہ کی ملاقات کے لیے وہ جا رہا ہے. راستے میں ملک الموت نے اس کی روح کھینچ لی, مر گیا. وہی بندہ مر گیا. اب ادھر سے جنت کے فرشتے آ گئے کہ یہ اللہ کی راہ پر جا رہا تھا, تو جنت میں لے جائیں گے. دوزخ والے کہنے لگے ابھی تو ملاقات ہی نہیں ہوئی, ابھی تو یہ جا رہا تھا, اس نے بھائی 100 قتل کیے, ہم تو جہنم میں لے جائیں گے. اب ان کا جھگڑا مکالمہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں پھر اللہ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ سے فیصلہ کراتے ہیں کہ یا اللہ اس کے بارے میں حکم فرما کہ اس بندوں کو ہم جنت میں لے جائیں یا دوزخ میں لے جائیں. اللہ فرماتے اس طرح کرو, جاؤ پیمائش کرو, زمین کی پیمائش کرو. اگر اس کا سفر لمبا طے کر کے ان اولیاء کے قرب میں جا چکا تو پھر جنت میں لے جائے, اور اگر فاصلہ کم ہے تو پھر دوزخ میں لے جائے. وہ جب فرشتوں نے پیمائش کرنی چاہی, اللہ نے زمین ہی سکیڑ دی. اب ان بزرگوں کے وہ قریب ہو گئے, وہی قاتل اس کی منزل جو ہے جن بزرگوں سے ملاقات کے لیے وہ جا رہا تھا وہ قریب ہو. انہوں نے کہا یا اللہ
وہ تو زیادہ سفر کر چکا تھا، اب تھوڑا فاصلہ رہ رہا تھا ان بزرگوں سے ملاقات کے لیے۔ اللہ نے فرمایا تو پھر وہ زیادہ چونکہ سفر کر چکا تھا، اب میرے بندے کے قرب میں پہنچ چکا تھا، جاؤ میں نے اس کی بخشش کر دی ہے اور تم اس کو جنت میں لے جاؤ۔ یہ واقعہ نہیں، یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے۔ سرکار نے صحابہ کرام کو یہ واقعہ سنایا بنی اسرائیل کا۔ اب کیا معلوم ہوا کہ جو اولیاء اللہ کی محبت میں، جو اللہ کے قرب کے حصول کے لیے، جو اللہ کی رضا کے لیے، کسی اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے روانہ ہوتا ہے، سفر کرتا ہے، گویا کہ وہ اللہ ہی کی راہ پر ہے، گویا کہ وہ اللہ کے قرب میں ہے، گویا کہ وہ جنتی ہے، گویا کہ وہ بہت گنہگار ہونے کے باوجود، دیکھو سرکار نے فرمایا ایک انسان کا قتل، ایک آدمی کا قتل پوری بنی نو انسان کا قتل ہے، ایک بندے کا قتل، اس نے 100 قتل کیے، لیکن معافی کیوں ہو گئی؟ اس لیے کہ وہ چل پڑا، اللہ کے ایک بندے کی ملاقات کے لیے وہ چل پڑا، زیارت کے لیے چل پڑا۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کس کے پاس بھیج رہا ہے؟ فوجد عبد من عبادنا وآتینہ رحمت من عندنا وعلمنہ من لدنا علما۔ فوجد، اس نے پایا ایک بندے کو، میرے بندے کو، یا اللہ نبی کو تو اپنے ایک بندے کے پاس بھیج رہا ہے۔ فوجد، پایا اسے جاتا ہے جس کو تلاش کیا جائے، پایا اسے جاتا ہے جس کی ملاقات کے لیے کوئی خود جائے نبی ہو کر۔ اللہ نے ایک نبی کو اپنے دوسرے بندے کے پاس بھیجا علم لدنی کے حصول کے لیے۔ فوجد عبد من عبادنا، اس نے میرے بندوں میں سے ایک بندہ پایا، وآتینہ رحمت من عندنا، اس کو میں نے اپنی رحمت سے عطا کیا ہوا تھا، اور علمنہ من لدنا علما، میں نے اس کو علم لدنی عطا کیا ہوا تھا، نبی کو بھیجا۔ اس پر فقہاء اور مفسرین ان آیات مبارکہ کی بڑی تشریح کرتے ہیں کہ علم کے حصول کے لیے سفر کرنا بھی نبیوں کی سنت ہے، اور علم کے حصول کے لیے سفر کرنا اور کسی ایسے آدمی کے پاس جانا کہ وہ صاحب علم ہے تو اس کے پاس جانا، فاسألوا اہل ذکر ان کنتم لا تعلمون، ان سے پوچھو، اہل علم سے سوال کیا کرو، اہل علم سے پوچھا کرو، جس کے بارے میں تم نہیں جانتے اس بارے میں اہل علم سے پوچھا کرو۔ تو یہ اولیاء کرام کی جماعت، جس طرح کہ قبلہ حافظ صاحب نے ابھی قرآن پاک کی آیت مبارکہ پڑھی، الا خبردار ہو جاؤ، ان اولیاء، بے شک اولیاء اللہ جو ہے، لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان کو نہ کوئی حزن ہے اور نہ ڈر ہے۔ اچھا، حزن اور ڈر میں فرق ہے، یہ دو لفظ کیوں اللہ نے استعمال کی کہ حزن بھی نہیں اور ڈر بھی نہیں؟ حزن جو ہوتا ہے اس کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے، مطلب میں نے ماضی میں کوئی غلطیاں کی، کوئی گناہ کی، کوئی حقوق العباد کا فقدان کیا، کسی کو ناراض کر دیا، کسی کے ساتھ رشتہ توڑ لیا، کوئی جھوٹ بول دیا، کوئی غیبت کر دی، یہ ہے حزن جو جس کا تعلق میرے ماضی سے ہے۔ اور ڈر ہوتا ہے آنے والی بات کا، کہ پتہ نہیں قبر میں کیا ہوگا، پتہ نہیں منکر و نکیر کیا سوال کریں گے، پتہ نہیں آگے قیامت والے دن میرا حساب کتاب کیسا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا یہ جو میرے بندے ہیں، نہ تو ان کو حزن ہے، نہ ان کو ماضی کا کوئی غم ہے، اور نہ ہی مستقبل کا کوئی ڈر ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے ماورا فرما دیا۔ اور اسی لیے فرمایا کہ ان لوگوں، یہ انعام یافتہ لوگ ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، انہی کا راستہ ایسا راستہ ہے جو صراط مستقیم ہے، جو ہدایت کا راستہ ہے، وہ سیدھا جنت کی طرف لے جانے والا راستہ ہے، وہ اللہ کی قرب کے حصول کے لیے بہترین راستہ
وہی ہے. اور الحمدللہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم حضور غوث پاک کی نسبت سے ہم ان کی اولاد کی زیارت کے لیے ہم یہاں حاضر ہیں. ہم اپنے کاروبار چھوڑ کے دنیاوی مصروفیات چھوڑ کے ہم کیوں حاضر ہیں؟ اس لیے کہ یا اللہ تو نے خود کہا کونوا مع صادقین، تو نے خود کہا یہ صدیق جو ہیں یہ اولیاء کرام کی جماعت قیامت والے دن تمہاری گواہ ہوگی. تو نے خود ہی کہا کہ ان کے پاس جائیے، ان سے ملاقات کیجیے، ان کے ساتھ دوستی بڑھائیے، ان کے ساتھ دستے محبت بڑھائیے. الحمدللہ یا اللہ ہم اس سنت کو ادا کرنے کے لیے تیرے ان احکامات کی پیروی کرتے ہوئے ہم دربار قادریہ فاضلیہ بٹالہ شریف فیروز روڈ فاضلیہ کالونی فیروز روڈ حاضر ہیں، کیونکہ یہ وہ گھر ہے، یہ وہ در ہے جس کے بارے میں کسی کو شبہ ہی نہیں. دنیا کا کوئی آج تک ایسا آدمی پیدا نہیں ہوا جس نے غوث اعظم حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ کی ولایت کا انکار کیا ہو، جن کی غوثیت کبریٰ، جن کی قطبیت عظمیٰ کا کسی شخص خواہ محدث ہو، خواہ مفسر ہو، خواہ وہ بہت بڑا عالم دین ہو، خواہ وہ منکر دین ہو، خواہ وہ کافر ہو، آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا جس نے حضور غوث پاک کی غوثیت عظمیٰ اور آپ کی قطبیت کبریٰ کا انکار کیا ہو. کیوں؟ یہ ایسا اللہ کی ایسی بندے ہیں، ایسے بندے ایسے مقرب بندے ہیں اور ایسی شخصیات ہیں جن پر اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں. وہ ایسا تعلق ہے حضور غوث پاک رضی اللہ کا. یہ در ہے، گھر بھی ہے. گھر اس لیے کہ ان کی اولاد مبارکہ اولاد پاک کے ہم مرید ہیں، اور گھر اس لیے کہ گھر ہی ان کا ہے، اولاد ہی ان کی ہیں، اولاد بھی ہیں اور ولایت بھی ہے اور قرب غوث اعظم ہے. اور حضور غوث پاک جو ابھی پیدا ہوئے ہیں ماں کی گود میں ہیں، لوگوں کو چاند نظر نہیں آ رہا کہ چاند ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے یا نہیں. اور آپ کی والدہ محترمہ کے پاس لوگ آئے کہ جناب کیا ماہ رمضان شروع ہو چکا ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میرے بیٹے عبد القادر انہوں نے صبح سے دودھ ہی نہیں پیا. میں یہاں پوچھتا ہوں کہ وہ شخصیت جو ابھی شیرخوار ہے، وہ روزے دار ہے، وہ اس عمر میں شریعت کا تو اطلاق ہی نہیں ہوتا، مگر غوث اعظم کی عظمت دیکھیں کہ پیدا ہوتے ہی روزے میں ہیں، حتیٰ کہ روزے دار پیدا ہوئے ہیں. اتنی عظمت اور اتنی شان ہے. اللہ تعالی ہمیں آپ کے ساتھ محبت اور عقیدت. وہ بات کرنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ وہ اگر ماں کی گود میں چاند کے طلوع ہونے یا نہ ہونے کی کو دیکھ رہے ہیں تو وہ بغداد شریف میں ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ تو اعلان فرما رہے ہیں کہ یہ بلاد اللہ ملکی تحت حکمی وقتی قبل قلبی کا شفالی. یہ دنیا میرے ہاتھ پر رائی کے دانے کی طرح ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پڑھیے لا الہ الا اللہ، لا الہ اج منگ لو جو کچھ منگنا جے، اس پاک نے سب نو رنگنا جے، جن رہ جانا اونے سنگنا جے، پڑھو لا الہ الا اللہ.
اس کلمے دیرا زنیارے نے اس ڈوب دے بیڑے تارے نے تے سانو دسیا نبی پیارے نے پڑھو لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی سہل لنا اشغالنا از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست شاخ مستا برگ مستا شاخ مستا برگ مستا میوہ مستا بار مست از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست رسول بغداد تابینی درو دیوار مست رسول بغداد تابینی درو دیوار مست شہر مستا کوچہ مستا شہر مستا کوچہ مستا خانہ خمار مست از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام در لباس شاہ جیلانی ببی مستی تمام جامہ مستا خرقہ مستا جامہ مستا خرقہ مستا جبہ و دستار مست از شراب غوث اعظم گلشن گلزار مست
مرحبا 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 محبوب سبحانی سے سر تا پائے اوست مرحبا محبوب سبحانی سے سر تا پائے اوست زلف مستا خال مستا زلف مستا حال مستا ترائے طرار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست یا فتح کی عز و تسبیح و تحلیل خدا یا فتح کی عز و تسبیح و تحلیل خدا بولا در باغ مستا بولا در باغ مستا کبک در کو سار مست از شراب غوث اعظم گلشن و گلزار مست ای غزل گفتی تو فاضل ہوتے بامد پیر خیش ای غزل گفتی تو فاضل ہوتے بامد پیر خیش لاہ مستا حرف مستا لاہ مستا حرف مستا کل کے گوہر بار مست لاہ مستا حرف مستا کل کے گوہر بار مست از شراب غوث اعظم گلشنا گلزار مست أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة 100,000 مرة يا شيخ عبد القادر شيئا لله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والقهط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة منتهى مقامه كاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين
جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله فشفت ذا بجماله حسن جميع خصاله وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نابلی آج کے یہ ماہانہ 11ویں شریف کی تقریب ہے اور اس میں کچھ محبان قادریہ فاضلیہ ملک محمد اسلم صاحب، حاجی اسماعیل صاحب، والدہ جنید سبحانی صاحب، مختار حسین اکبر پینٹر صاحب نے، ڈاکٹر اسرار اللہ حسین صاحب، ایک سبز بانو صاحبہ نے، میرے بڑے بھائی جان ہیں، انہوں نے یہ پڑھ کے بھیجا ہے، یہ پیش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم 11,500 بار، تلاوت قرآن حکیم 8 بار، سپارے 7 سپارے پڑھے گئے ہیں. سورۃ یاسین شریف 650 بار، سورۃ فاتحہ 1160 بار، سورۃ اخلاص 40,680 بار، سورۃ فلق 780 بار، سورۃ الناس 780 بار، اللہ الصمد یا باس ہے تو 75,000 بار، درود شریف 1,27,500 بار، اسبو شریف 30 بار، خیرات القادر شریف 30 بار، درود قادری 3300 بار، درود کبیر احمد شریف 36 بار، 5 صورتیں ایک بار مکمل ہے. سورۃ رحمان 605 بار، سورۃ واقعہ، سورۃ ملک، سورۃ مزمل، سورۃ الاعلیٰ، سورۃ علم نشرہ، سورۃ القدر، سورۃ الکوثر، سورۃ الکافرون، سورۃ النصر 600 بار، آیت الکرسی 600 بار، سورۃ والضحیٰ 500 بار، آیت کریمہ 80,500 بار، کلمہ تمجید 80,000 بار، کلمہ طیبہ 85,000 بار، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم ہو یا حی ہو یا قیوم 81,000 بار، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 80,000 بار، درود ہزارہ 3,000 بار، درود غوثیہ 1,200 بار، درود خضری، درود نعمت عظمیٰ، درود امام بصیری 1,200 بار، درود خمسہ، درود ماہی، درود تنجینہ، درود ناریہ، درود تاج 70 بار، درود مقدس، درود لکھی، درود اکبر 6 بار، قصیدہ غوثیہ شریف 600 بار، قصیدہ بردہ شریف 600 بار، الرحمن سبحان اللہ اللہ لطیف بعبادہ 40,000 بار، استغفر اللہ 31,500 بار، دعائے گنج العرش 7 بار، درود سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا 44 بار. اور یہ اس کے علاوہ جو بھی صحیح کلام پڑھا گیا پیش کرتے ہیں، حضور دعا فرمائے تمام کے لیے، حاضرین کے لیے بھی، دربار قادریہ فاضلیہ کے لیے بھی، خصوصاً طور پاکستان کے لیے دعا فرمائے، اللہ تعالیٰ اس میں سکون عطا فرمائے، بہت لوگ پریشان ہیں. آمین اللہم ربنا آمین، اللہم ربنا آمین، اللہم ربنا آمین.
آمین اللہم ربنا آمین اللہم ربنا الہی فیوزات و برکات روز افزوں و نور ظہوری خاندان عالیہ قادریہ فاضلیہ ہمیشہ برقرار بعالت دوام قائم و دائم تا یوم قیامت عنایت کرم تو مانت یا رحیم یا کریم یا قائم یا دائم یا حی یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام برحمتک یا ارحم الراحمین وعادائی خاندان مخذول مقہور وز ہر دربار مردود مطرود مانت یا مانعو یا دافعو یا جبار یا قہار بحق حامیم عین سین قاف کاف ہا یا عین صاد الہی بحرمت النبی سید الکونین ورسول الثقلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشموس فیضان زی مسند حفاظت و حفاظت مرشد الوقت حضرت مولانا ڈاکٹر سید مفضل محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید فضائل احمد محی الدین قادری جناب سید کمران محی الدین قادری جناب سید رضا محی الدین قادری جناب سید اذن محی الدین قادری حضرت سید راغب محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید الطاف محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید بدر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید نظر محی الدین قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ ظہور حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حسین شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید حافظ احمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید محمد شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید غلام غوث شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت سید اہل اللہ غلام قادر شاہ صاحب قادری ابن مولانا حضرت قطب معظم سید ابو الفرا محمد فاضل الدین قادری را بارف کے فرق تفاخر دارین منور فرما یا نور الانوار یا مظہر الاسرار الہی بحرمت النبی سید الابرار وآلہ الاطہار وصحابہ الاخیار وبحق یا شیخ عبد القادر شیئا للہ شیئا للہ شیئا للہ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب السفر وقنا عذاب الميزان وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين وفوض امري الى الله ان الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكروا اللهم احفظني مرشدي ذريتي ظاهرا وباطنا من جميع اعدائي وحببني في قلوب المؤمنين اللهم احفظني ذريتي من كل شيطان رجيم وقل رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب يحضرون اللهم ادخلني ذريتي برحمتك في عبادك المخلصين صلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلق نور عرشہ وزینت فرشہ امام الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ واخوانہ وامجادہ ازواجہ ذریاتہ واہل بیتہ وعطرتہ وعشیرتہ واحبابہ وأمته وأولياء أمته علماء أمته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.